مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور اسے قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم ملت ابراہیم کی ہیں، امت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 4000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ وہ پیغمبر وہ رسول بھیج، بیت اللہ تو میں نے بنا دیا، تعمیر ہو گیا، تیرا گھر بن گیا، اب اس کو بسانے والا بھی بھیج۔ تو تقریباً 3700 سال کے بعد، 3700 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس سے فقہائے کرام نے ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے، ہاں جب وہ یہ کہنا شروع کر دے اور مایوس ہو جائے کہ میری تو خدا سنتا ہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، دعا کسی صورت میں رد ہی نہیں ہوتی، یا ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، یا اسے بعد میں دے دیا جاتا ہے، یا اسی وقت دے دیا جاتا ہے، رد کسی صورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول تو ہو گئی، لیکن دعا کی قبولیت کا ظہور 3700 سال کے بعد ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ تو کئی جگہوں پر یوں لکھا ہوا ہے کہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے۔ عراق کا شہر بابل تھا، بابل کا قصبہ ایک تھا ار، الف اور رے، ار، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں، ارد گرد کا ماحول کیسا تھا؟ بت بن رہے تھے، بت بک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، کسی بھی گھر میں، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بدھ مت کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، زرتشت کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کسی بھی مذہب والے کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بچے کو بدکار بنانا یا نیکوکار بنانا والدین کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔
بچوں کو جھوٹا بناؤ تمہاری مرضی ہے، سچا بناؤ تمہاری مرضی ہے، نیک بناؤ تمہاری مرضی ہے، بد بناؤ تمہاری مرضی ہے، اصول ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں پر معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے، ارد گرد بت بن رہے ہیں، بت بک رہے ہیں، بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ صرف ارد گرد نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، نام کیا ہے؟ آزر۔ ایک نام آتا ہے تاریخ، یہ اس دور کی عبرانی یا سریانی زبان تھی جس میں تاریخ نام ہے، لیکن جو قرآن میں آیا ہے، ہم تو دیکھیں گے نا قرآن کو، تورات انجیل زبور میں جو تاریخ لکھا ہوا ہے، تاریخ میں تاریخ لکھا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے تاریخ لکھا ہوا ہے وہ کس زبان میں تھا۔ ہم تو دیکھیں گے کہ ہمارے اس کتاب میں، اللہ کے کلام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے آزر۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلیہ، اپنے والد آزر سے فرمایا کہ کیوں یہ بت بنا رہے ہو؟ والد آزر تھا، بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت پرست بھی تھا۔ گھر میں بتوں کو بنایا بھی جا رہا تھا، بیچا بھی جا رہا تھا، ان کی عبادت بھی کی جا رہی تھی۔ ہم ماحول چاروں طرف بتوں کی عبادت کا ہو، بادشاہ بھی خدائی کا دعوے دار ہو، ہر طرف بت ہی بت ہوں، ہر طرف جھوٹے خداؤں کا تصور ہو، اس عالم میں ایک بچہ پیدا ہو۔ ہمارے ہاں تو ایک جس مسلک کی مسجد میں بچہ چلا جائے اسی مسلک کا ہو جاتا ہے۔ دیوبندی کی مسجد میں چلا جائے وہ دیوبندی ہو جائے گا، بریلوی کی مسجد میں چلا جائے بریلوی ہو جائے گا، اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے اہل حدیث ہو جائے گا۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو فطرت سلیم عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بت پرستی ہے۔ صرف بت پرست اس قوم میں نہیں تھے، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی سورج کا پجاری تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، یعنی خدا کو چھوڑ کر انہوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے تھے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ بعض حضرات یوں اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں فرما رہے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام قوم سے پوچھ رہے تھے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ستارہ ہمارا رب ہے۔ جب ستارہ چھپ گیا، دن نکل آیا، کہا ھذا ربی، کیا یہی تمہارا رب ہے جو ڈوب گیا ہے؟ جو ڈوبنے والا ہو وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، فرمایا ایسے خدا کو جس کو تم خدا سمجھتے اس کو تو میں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جاتا ہو۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فرمایا کہ جب چاند کی پوجا کر رہے تھے فرمایا اس چاند کی پوجا کر رہے ہو۔ فلما افلت قال، او لوگو اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو رات جب جائے گی، جب مہینہ ختم ہوگا یہ تو ڈوب جائے گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، قوم کہنے لگی سورج کی پوجا کر لو، یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تو ایسی باتوں سے بری ہوں جس کے تم پوجا کر رہے ہو، جو خدا کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ وہ گائے کے پوجنے والوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اپنے قوم سے فرمایا، اے میری قوم جو ذبح ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ سامری کی باتوں میں آ کر گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ اللہ نے اونٹ بھی موجود تھا نا، باقی جانور، بکری بھی موجود تھی، دمبا بھی موجود تھا، باقی جانور بھی موجود تھے، لیکن قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو ذبح ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن تھا، فطرت سلیمہ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا،
اور یہ قرآن ساری کتابوں کی سردار۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں، بعض لوگ اشکال اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے سارے پیغمبر عرب میں بھیج دیے، عجم میں تو کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ سرزمین فلسطین انبیاء کا مرکز و مسکن رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ عرب میں سارے انبیاء آئے، عجم میں کون سا پیغمبر آیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی اجمی ہے، عربی نام نہیں ہے، ابراہیم نام اجمی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام اجمی نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے کہ فرشتے آئے، قالوا سلاما، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھی کیا کھانا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ ٹھنڈا کھانا ہے، گرم کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، نمکین کھانا ہے، کیا پسند کرتے ہو؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے، بچڑا ذبح فرمایا، بھون کے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب وہ کھا نہیں رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور میں، آج سے 150 سال پہلے بھی ایسا ہے، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس کے گھر کا کوئی نمک کھا لیتا تھا بس نگاہیں جھک جاتی تھی، اس کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے۔ اب کھانا نہ کھانے کی دو وجہیں، یا تو یہ دشمن ہے، کیونکہ دشمن جو ہے آیا ہے میرے گھر میں، کھانا نہیں کھا رہا تاکہ میں دشمنی کروں گا۔ تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرمایا وہاں تو لوط علیہ السلام ان کے بچے رہتے ہیں، آپ کیسے اس بستی کو تباہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو نکال دیں گے اور رات کو عذاب آ جائے گا، لوط علیہ السلام بچ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے، پھر یہی فرشتے، دو فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور وہاں جا کر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل میں وہاں گئے تھے۔ بہرحال ایک مفصل واقعہ ہے، وہاں لوط علیہ السلام کی بستی تباہ ہوئی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ ایک دکھایا، چھوٹا سا نمونہ، فرمایا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، زمین کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور وہاں سے الٹ کر کے اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر، اور ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میزبانی کو امت محمد کو کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے میزبانی فرمائی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میزبانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو گھر میں ہے تکلف نہ کرو، جو گھر میں ہے لا کر مہمان کے سامنے حاضر کر دو، پسند ہے تو کھا لیں گے، نہیں پسند تو چھوڑ دیں گے۔ آپ تکلف میں نہ پڑو، آپ قرضے نہ لیتے پھرو، آپ پریشان نہ ہو کہ مہمان کے لیے کیا بنائے، پھر ان سے پوچھتے پھرو کہ بھی کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ یہ اسلام میں شرن یہ ہے ہی نہیں۔ شرن یہ ہے کہ مہمان آیا، جو گھر میں حاضر ہے لا کر ان کے سامنے رکھ دو۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے کیا، وہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، کھایا نہیں انہوں نے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے ایک ساتھ ہجرت فرمائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو انہوں نے اپنے والد کو کیسے تبلیغ فرمائی؟ سورہ مریم میں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَاذْكُرْ، آپ یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کی کتاب میں یہ بات درج ہے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ خدا کے صدیق نبی تھے۔ صدیق جو سچ بول بول کے خدا کے ہاں اس کا مرتبہ صدیق لکھا جا چکا ہو۔ انہوں نے تبلیغ سب سے پہلے کس کو فرمائی؟ اپنے والد کو۔ اذ قال لأبيه یا ابتی، والد کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، والد بت پرست، بت فروش ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیسے یوں مخاطب، یوں نہیں فرمایا ابا تو ہے ہی مشرک، تو ہے ہی جہنمی، یہ نہیں فرمایا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ کتنے پیار بھرا لفظ ہے،
یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمعو، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو آپ کیوں عبادت فرماتے ہیں، ما لا یسمعو جو سنتے نہیں ہیں، بت سنتے نہیں ہیں، ولا یبصرو نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا نہ آپ کو ذرہ برابر کوئی نقصان یا فائدہ دے سکتے ہیں، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، علم عطا فرمایا، ما لم یاتک یہ ہر آدمی کو آپ کو بھی نہیں ملا، کسی عام آدمی کو نہیں ملا کرتا، فاتبعنی اہدیک صراطا سویا میں ہی سیدھا راستہ صراط مستقیم لے کر آیا ہوں، اس کی پیروی فرمائیے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو، جیسے شیطان کہتا ہے ویسے نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ لگو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو میرے رب کا، میرے رحمان کا، میرے اللہ کا نافرمان ہے، شیطان نافرمان ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ لگو۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا، اس ایک مسئلے کی یہ سمجھ آئی کہ اگر والد کسی غلط کام کا حکم دے رہا ہو جو حکم خدا کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، والدین کی فرما برداری بھی فرض ہے، تو ہم ادھر والد کی بات مانیں، والد کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی، والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو اب ہم کیا کریں، والد کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی تابع داری اور فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر ہیں اور والد بتوں کی طرف جا رہے ہیں، والد کو ارشاد فرماتے ہیں ابا جان ایسے نہ کہ فرمائیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان میں ڈر رہا ہوں اس بات کے کہ اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے دوست بنتے جا رہے ہیں، نہ کریں، آپ واپس پلٹ آئیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع فرمائی، اور والد نے آگے کیا جواب دیا؟ والد نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے کام، لکم دینکم ولی دین، جیسے ہمارے ہاں ہے، مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے، تو اپنی جنت میں جائے گا ہم اپنی جنت میں جائیں گے، ہم اپنے راستے پر تو اپنے راستے پر۔ کیا کہا والد نے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اعراض کر، چھوڑ دے ہمارے بتوں کا، ہمارے خداؤں کا نام نہ لیا کر، آلیتی ہمارے الہوں کا، ہمارے خداؤں کا نام نہ لیا کر، اگر لیا تو کیا کروں گا؟ فرمایا لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، پتھر مار مار کے تمہیں رجم کر دوں گا، سنگسار کروں گا، وہجرنی ملیا، آج میں تمہیں اپنے گھر سے بے دخل کر رہا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، گھر سے نکل جاؤ۔ والد نے گھر سے نکالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھگڑا نہیں کیا والد سے، اگلا جملہ جو والد سے ارشاد فرمایا، قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت تو خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے، چاہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو گمراہ کر کے پانی کی موجوں کے حوالے کر دے، چاہے تو کالے بلال کو حبشہ سے بلا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دے، اور افضلیت شان وہ عطا فرمائے کہ چلے مکہ کی گلیوں میں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی رہے۔ فرمایا سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ پر سلامتی رہے، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کیا کروں گا۔ پھر اللہ نے
سورہ توبہ میں منع فرما دیا، اے ابراہیم اپنے والد کے لیے آپ نے استغفار نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کی موت کفر پر آ چکی ہے۔ زندگی میں آپ کسی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور رب جتنا جلدی اللہ راضی ہوتا ہے، خدا کی قسم دنیا میں کوئی انسان نہیں راضی ہوتا، والد اور والدہ بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جس قدر اللہ اپنے بندوں سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب سے آپ کے لیے میں استغفار کروں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب سے دعائیں آپ کے لیے کرتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ کس سے مانگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کیا؟ والد کا ایمان مانگا۔ اگر آپ کا خدا نخواستہ کسی کا بیٹا نافرمان ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو خدا سے مانگو تو خدا اسے اپنے گھر آنے کی، سجدوں کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ مانگا کریں خدا سے، اللہ میرا بیٹا نماز کے قریب نہیں آ رہا، مسجد سے دور ہے، دل جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کے دل کو پلٹ دے، اس کو اپنے گھر کے قریب کر دے، اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے تاکہ اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، نماز اور سجدوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو مرنے کے بعد جدا نہ فرما دے۔ کیا مطلب؟ ایک جنت میں چلا گیا، ایک جہنم میں چلا گیا۔ وہ موت جدا نہیں کرتی، برے اعمال جدا کرتے ہیں اولاد اور والدین کو، برے عمل جدا کرتے ہیں۔ اس لیے اعمال اگر نیک ہوئے، والد بھی جنت میں اور اولاد بھی جنت میں، والدہ بھی جنت میں، اولاد بھی جنت میں۔ برے عمل ہوئے، ایک جنت میں، ایک اعلیٰ علیین میں، ایک سجین میں، ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، روحوں کی اعلیٰ علیین میں چلے گئے، اور خدا نخواستہ کوئی برا ہوا وہ سجین میں چلا گیا۔ سجین اللہ نے ایک قید خانہ بنایا ہے، وہ قید خانہ زیر زمین ہے۔ جب کسی برے عمل والے کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے آسمانوں پر، پوچھتے ہیں بھی کس کو لے آئے ہو؟ فلاں بن فلاں کو۔ اگر وہ برا ہوا تو آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، وہاں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی وہ سجین کے قید خانے میں چلی جاتی ہے، اور وہ اعلیٰ علیین والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا سے اٹھ کر آیا ہے یا نہیں آیا۔ علیین والے الگ ہیں، سجین والے الگ ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اے میری قوم، اے میرے والد، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ نہ جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہو۔ فرمایا کہ انہوں نے جو جواب، قد وجدنا آباؤنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آباؤنا الاولون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا اور اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اگلا جملہ فرمایا تمہارے باپ دادا صحیح ہیں یا اللہ کی بات صحیح ہے؟ میں تو اس رب کی بات مانتا ہوں جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، وہ رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ یطعمنی اللہ یسقینی۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار بھی ہو جاتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی شفائیں اور صحت مجھے عطا فرماتا ہے۔ پھر قوم کو تبلیغ فرماتے اس نہج پر، اس جگہ پر آ گئے کہ نمرود نے کہا کہ آؤ ہم مناظرہ کرتے ہیں، تو خدا کی توحید کی خاطر میدان مناظرہ میں جب آئے تو انہوں نے کہا، نمرود نے کہا کہ کیا کہتے ہو تم خدا کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ایسا بندہ جس کے ذمہ کوئی جرم نہیں تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور ایسا بندہ جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو رہا کر دیا۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ جس کو موت آنی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو ایسے ہی جا رہا تھا اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں تھا اس کو میں نے موت دے دی۔ قال انا احیی و امید، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق کی طرف غروب کر۔
اللہ نے فرمایا فبہت الذی کفر، کفر حیران رہ گیا، کفر کو چپ لگ گئی، فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، لوگوں ظلم سے باز آ جاؤ۔ آخری ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو قربانی ہے یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اعلان فرما دو کہ میری عیدگاہ کے وہ شخص قریب بھی نہ آئے جو طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے۔ اسے کہہ دو کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز پڑھنا دور کی بات ہے، وہ بندہ کیا نماز پڑھے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اور سارا سال وہ مسائل میں گھرا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سنت ابراہیم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھ لو، کئی حضرات جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ قربانی کرتے ہو یہ کس کی سنت ہے، یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ کوئی کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، کوئی کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتے ہیں حضرت موسیٰ۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم ملت ابراہیم ہیں، امت محمد ہیں، یہ دو جملے یاد رکھ لو، اور یہ سنت ابراہیم ہے جو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔